الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی رات اور جمعہ کے دن یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع گواہ بنوں گا۔ خدا کی رحمتیں ہوں گی سروں پہ، سایہ فلک آقا کریں گے شفاعت، درود پاک پڑھو۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 30 سننے کی سعادت حاصل کی۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے اس آیت کریمہ سے متعلق کچھ تشریح وضاحت سننے کی سعادت حاصل کی، جس میں یہ بیان تھا کہ اپنی طاقت، اپنے اختیارات اور اپنے دائرہ کار کے مطابق حکمت عملی کے ساتھ زمین پر اللہ پاک کے احکام کو نافذ کرنے کا جو منصب ہے اسے منصب خلافت کہتے ہیں۔ یہی انسان کا اصل منصب ہے، یہی انسان کا سب سے پہلا تعلق ہے، اور یہی وہ منصب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے انسان کے اس منصب کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پیدائشی طور پر ہی اس منصب کے اہل ہوتے ہیں، مگر ہم جیسے جو عام انسان ہیں، ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام سے فیض لے کر خود کو اس منصب کا اہل بنانا ہوتا ہے۔ وہ کون سے طریقے ہیں، کون سی صفات ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم اپنے اس اصل منصب یعنی منصب خلافت کے اہل بن سکتے ہیں۔ اس تعلق سے آج ہم کچھ باتیں سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی کامل پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اس اصل منصب کا اہل بن کر اپنی زندگی کا حقیقی مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے جب فرشتوں کے سامنے اس بات کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن پاک میں ہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا
اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں غور فرمائیے، فرشتوں نے اللہ پاک سے حکمت پوچھی کہ آخر انسان کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ اس حکمت پوچھنے میں فرشتوں نے انسان کی کچھ باتوں کا ذکر کیا۔ انسان زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے۔ فرشتے اپنی اس بات پہ بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ انسان فساد پھیلاتے ہیں، خون بھی بہاتے ہیں، بھائی بھائی کا گریبان پکڑتا ہے، چچا تایا کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو خون بہہ جاتا ہے۔ یعنی جیسا فرشتوں نے کہا تھا ایسا ہی ہو رہا، اور یقیناً اللہ پاک کو بھی اس کا علم تھا اور اب بھی ہے۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کے دو مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے وہ ہے جو فرشتوں کے پیش نظر تھا، اور اس پہلو کے اعتبار سے انسان منصب خلافت کا اہل نہیں، جبکہ ایک پہلو انسان کا وہ ہے جس کو فرشتے نہیں پہچان پائے تھے۔ یہ وہ پہلو ہے جس کے اعتبار سے انسان منصب خلافت کی اہلیت رکھتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا وہ پہلو جو ہمیں منصب خلافت کا اہل نہیں رہنے دیتا، ہم اپنے اس پہلو کو دبائیں، اور وہ پہلو جو ہمیں منصب خلافت کا حقدار بناتا ہے اس پہلو کو اپنی سیرت میں اجاگر کریں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم اپنے پہلے تعارف، اپنے اصل منصب اور اپنے وجود کے حقیقی مقصد کے اہل بھی بن جائیں گے اور اسے پورا بھی کر پائیں گے، ورنہ بظاہر دیکھنے میں وہ بھی تو انسان ہی ہیں جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس اصل منصب یعنی منصب خلافت کا حقدار بننے کے لیے کیا کرنا ہے، وہ یہ سنتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، کیونکہ ہمارا دل ہی ہمارا اصل طاقت ہے۔ ہمارے پورے وجود میں یہ دل ہی اصل چیز ہے جو ہمیں دوسری تمام مخلوقات سے مختلف بناتا ہے۔ ہمارا دل حقیقت میں عرش الہی کے جیسا ہے کہ عرش بھی وہ مقام ہے جہاں رب کریم کی تجلیات ہیں، اس طرح ہمارا دل بھی رب کریم کی تجلیات کا مقام ہے۔ حدیث شریف میں ہے بے شک اللہ پاک تمہارے جسموں اور صورتوں کی طرف تمہیں نہیں دیکھتا بلکہ اللہ پاک تمہارے دل دیکھتا ہے۔ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا دل کو سنبھالو کہ یہ حج اکبر ہے، ہزار کعبوں سے دل بہتر ہے۔ کہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، مگر دل وہ مقام ہے جہاں رب جلیل کی تجلی فرماتا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا تھا، میرے دل میں رب کریم کی تجلیات ہے، جب وہ جہاں کا خالق، دو جہاں کا مالک، کل جہانوں کا رب میرے دل میں ہے تو خود تلاش کر لو کہ میرا مقام کیا ہوگا۔ غرض کہ ہمارا اول پاک ہو، صاف ہو، اللہ پاک کی محبت سے سرشار ہو تو ہماری سب سے بڑی طاقت اور سب سے اہم دولت ہے۔ یہی انسان کی اصل خوبی ہے جو اسے منصب خلافت کا حقدار بناتی ہے۔ روایات میں ہے جب رب کائنات نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی یعنی مٹی کا جسم مبارک بنایا، ابھی اس میں روح نہ ڈالی تھی، ایک عرصہ تک یہ جسم مبارک یوں ہی رہا۔ فرشتوں نے ایسی صورت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فرشتے تعجب سے جسم خاکی کے آس پاس جاتے، اسے دیکھتے اور اس کی خوبصورتی سے حیران ہوا کرتے تھے۔ ابلیس یعنی شیطان جو اس وقت فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، یہ بھی ایک روز حضرت آدم علیہ السلام کے جسم خاکی کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد چکر لگا کر بولا اے فرشتوں، یہ ہے وہ جسے اللہ پاک نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، تم اس سے تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے ایک خالی جسم ہے، اس میں جگہ جگہ سوراخ ہے،
اس خالی جسم سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر مزید دیکھنے کے بعد بولا، ہاں اس کے سینے کی بائیں جانب ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی اس روحانی لطیفے کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دل سب سے قیمتی تجوری ہے، سب سے قیمتی جوہرات دل ہی میں پائی جاتے ہیں۔ مثلا اللہ پاک کی معرفت جو دونوں جہانوں کی سعادت کا ذریعہ ہے، یہ دل میں پائی جاتی ہے۔ بصیرت مثلا حکمت دانائی جس کے ذریعے انسان کو عزت و بزرگی ملتی ہے، یہ بھی دل ہی میں پائی جاتی ہے۔ اخلاص جس کے ذریعے عبادت قبول ہوتی ہے، یہ بھی دل میں پایا جاتا ہے۔ سارے اچھے اخلاق جن کی وجہ سے انسان کو فضیلت ملتی ہے، یہ بھی دل میں پائے جاتے ہیں۔ ہر طرح کا علم حکمت جس کے ذریعے انسان ترقی کرتا، دنیا آخرت میں بلند مقام حاصل کرتا ہے، یہ بھی دل ہی میں پائے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا دل سب سے قیمتی تجوری ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس کی بھرپور حفاظت کی جائے، اسے گناہوں کے زنگ اور نفس و شیطان ایسے چوروں ڈاکوں سے بچایا جائے تاکہ ہمارا اتنا قیمتی خزانہ محفوظ رہ سکے۔ دل مردہ دل نہیں، اس سے زندہ کر دو دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض گنجن کا چارہ۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے، دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، تو قومیں تباہ برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ لہٰذا قوموں کو تباہی سے بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کے دلوں کی اصلاح کی جائے، سیاہ دلوں سے زنگ اتار کر انہیں اجلا اجلا چمکدار بنا دیا جائے۔ ہم نے دل کیسے پاک کرنا ہے، اس تعلق سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ دل کی 4 بیماریاں ہیں اور ان کے 4 علاج ہیں۔ اگر آدمی ان 4 بیماریوں سے بچ جائے اور وہ 4 علاج اپنا لے، اس کا دل پاک صاف ہو جائے گا۔ وہ 4 بیماریاں اور ان کے علاج یہ ہیں۔ نمبر 1، لمبی امید، یعنی لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی پختہ امید ہے۔ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ آدمی ہر وقت موت کو اپنے سامنے سمجھے، یہ محسوس کرے کہ بس موت ابھی آئی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا لمحہ با لمحہ رب کی یاد اور اس کی رضا والے کاموں میں گزرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وقت رخصت سے متعلق یقیناً معلوم تھا۔ اس کے باوجود کیفیت مبارک یہ تھی کہ فرمایا، اللہ کی قسم جب میں زمین پر قدم رکھتا ہوں تو گمان کرتا ہوں کہ قدم اٹھانے سے پہلے موت آ جائے گی، جب بھی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو گمان ہوتا ہے کہ اسے نکلنے سے پہلے موت آ جائے گی۔ کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ دل کی دوسری بیماری ہے، یہ ہے عجلت یعنی جلد بازی، اور اس کا علاج عنایت یعنی ٹھہراؤ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کریں، ہر کام سوچ سمجھ کر تحمل کے ساتھ غور و فکر کر کے اس کا انجام سوچ کر احتیاط سے کرنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ کریم دل روشن ہوگا۔ دل کی تیسری بڑی بیماری ہے حسد، یعنی کسی کے پاس نعمت دے کر اس سے جلنا، اس سے وہ نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا۔ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ پاک کی رضا اور اس کی تقسیم پر راضی رہے۔ جس کو جو ملا اللہ پاک نے دیا ہے۔ اس نے ہاتھی کو منو وزنی بنایا، چیونٹی کو اتنا ہلکا سا بنایا کہ ایک پھونک بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، بندے کو چاہیے کہ اس پر راضی رہے۔ دل کی چوتھی بڑی بیماری ہے تکبر، یعنی دوسروں کو خود سے حقیر، کم تر، گھٹیا سمجھنا۔ اس کا علاج عاجزی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزان کر جھک کر رہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ منصب خلافت کا اہل بننے کے لیے دوسری جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے غصے اور خواہشات پر قابو رکھیں۔ فرشتوں نے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا تو زمین میں اسے لائق بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کے متعلق علامہ بیزادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گویا کہ فرشتے یہ جان گئے تھے کہ انسان میں غصہ اور خواہشات ہوں گی، اور یہ دونوں چیزیں، غصہ بھی اور خواہشات بھی، وہ ہے جو فساد کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے عرض کیا، اے مالک کریم، کیا ایسے کو خلیفہ بنایا جائے گا جس میں غصہ بھی ہوگا، خواہشات بھی ہوں گی، پھر وہ اس غصے اور خواہشات کے سبب زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا؟ اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس میں یہ اشارہ دیا گیا کہ اے فرشتوں، انسان کو صرف غصہ اور خواہش ہی نہیں دی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ اسے عقل بھی عطا کی جائے گی۔ اور غصہ اور خواہش اگرچہ فساد کا سبب ہے، مگر جب یہ عقل کی تابع ہو جائے تو فساد کا نہیں بلکہ اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہمیں اللہ پاک نے 3 خوبیاں دی ہیں، نمبر 1 غصہ، نمبر 2 خواہشات، نمبر 3 عقل۔ اگر ہم عقل کو ایک طرف رکھ دیں اور صرف غصہ کرنے والے، نفسیانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے بن جائیں تو ہم منصب خلافت کے اہل نہیں رہیں گے، اور اگر ہم اپنے غصے اور خواہشات کو عقل کے ماتحت کر دیں تو منصب خلافت کے اہل بن جائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ عقل 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میری نگاہ میں عقل کی 2 قسمیں ہیں۔ فطری عقل جو انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، وہ عقل جو علم کی باتیں سن کر حاصل ہوتی ہے، یعنی 2 عقل ہے۔ یہ جو دوسری قسم کی عقل ہے، یعنی دین سیکھ کر، علم پڑھ کر جو حاصل ہوتی ہے، اسے اپنے غصے اور خواہشات کو اس کے تابع رکھے۔ جہاں دین کہے غصہ کرو وہاں غصہ کرے، جہاں دین کہے غصہ نہ کرو وہاں غصہ نہ کرے۔ مثلا بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، اس پر غصہ آتا ہے کیونکہ شریعت کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور اگر بیٹے کے ہاتھ سے قیمتی گلاس گر کر ٹوٹ گیا، یہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے مقدر میں فرمایا اور جو چاہا وہی ہوا۔ عرض کی جو ہم اپنے غصے کو اور اپنی خواہشات کو شریعت کی پیروی میں دے دیں، اس کی بدولت ہم فتنہ فساد سے بچ جائیں گے اور ہم میں منصب خلافت کی اہلیت آ جائے گی۔ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ غصے کا بے اظہار اور غصے میں آپے سے باہر ہو جانا وہ خطرناک بیماری ہے جو ہمیں انسانیت کے ذریعے سے بھی گرا دیتی ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، اور شیطان تو ہے ہی ہمارا دشمن، وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم کبھی بھی منصب خلافت کے اہل نہ بنیں۔ ہماری اور شیطان کی آپسی دشمنی کی اصل بنیاد ہی یہی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا، فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اسی بات پر تو شیطان کو حسد ہوا تھا، اس نے تکبر کیا تھا۔ اس لیے شیطان ہمیں اس عظیم الشان منصب سے دور رکھنے کے لیے بہت سارے جال ڈالتا ہے، اور اس کے ان جالوں میں سے ایک بڑا غصہ بھی ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نیک بزرگ تھے، آپ عبادت میں مصروف تھے۔ شیطان نے انہیں بہت طرح سے بہکانے کی کوشش کی، ان کی توجہ عبادت سے ہٹانے کے لیے کافی کچھ کیا، مگر وہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان پر شیطان کی کوئی چال نہ چل سکی۔ آخر تک تھک ہار کر شیطان جب واپس جانے لگا، اس نے بتایا، میرے 3 جال ہیں، نمبر 1 بخل یعنی کنجوسی، نمبر 2 غصہ، اور نمبر 3 نشہ۔ اپنے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں تو وہ مال کے جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس بہت کم مال ہے۔ اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر حقوق واجبہ
زکوٰۃ وغیرہ میں بھی خرچ کرنے سے محروم رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کے مال کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے اور یوں مال کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کے دلدل میں اتر جاتا ہے۔ جب کسی پر غصے کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے گیند کو پھینکتے اور اچھالتے ہیں، میں اس غصیلے شخص کو شیاطین کی جماعت میں اس طرح پھینکتا اور اچھالتا ہوں۔ غصیلا شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، خواہ اپنی دعاؤں سے مردے تک زندہ کر سکتا ہو، میں اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ رہا نشہ تو میری اس جال کا شکار یعنی کسی نشے میں دھت انسان کو تو میں بکری کی طرح کان پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں لے پھرتا ہوں۔ یاد رکھیے، زمین میں فساد پھیلنے کی بنیادی وجہ غصہ ہی ہے۔ غصے ہی میں آ کر لوگ مار دھار کرتے ہیں، غصے ہی کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، غصے میں آ کر ہی طلاق دی جاتی ہے، غصے ہی کی بدولت بعض دفعہ بڑی بڑی جنگیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حسد، غیبت، چغلی، کینہ یعنی دل میں چھپی ہوئی دشمنی، قطع تعلقی یعنی تعلق توڑنا، جھوٹ، دوسروں کی بے عزتی کرنا، دوسروں کے کم تر سمجھنا، گالی گلوچ، مار دار، مذاق اڑانا اور بے مروتی وغیرہ کی یہ برائیاں ہیں جو غصے کے سبب جنم لیتی ہیں، اور یہ سب برائیاں وہ ہیں جو زمین میں فساد پھیلنے کا سبب بنتی ہیں۔ اے عاشقان رسول، اس لیے ہمیں چاہیے کہ غصے کے بے جا اظہار اور نفسانی خواہشات کی پیروی سے ہم خود کو بچائے رکھیں۔ غصہ انسان کی فطرت ہے، آدمی کو غصہ آ ہی جاتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس پر قابو رکھیں۔ وہ کیسے رکھ پائیں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ تکلف کے ساتھ خود پر جبر کر کے اپنے غصے کو پینے کی کوشش کریں۔ نبی محترم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے غصہ پی لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو سکون ایمان سے بھر دے گا۔ نمبر 2، غصہ روکنے کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بھی غصہ آئے اس وقت خاموشی اختیار کر لیجیے۔ جب غصہ آئے اللہ پاک کی بے نیازی اور قبر و حشر میں اپنی بے بسی کو یاد کیجیے۔ غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھیے، لا حول شریف پڑھ لیجیے، وضو کر لیجیے، انشاءاللہ کریم غصہ پینے میں مدد ملے گی۔ تیسری اہم چیز جس کے ذریعے ہم منصب خلافت کے اہل بن سکتے ہیں وہ صوفیہ کرام کی ایک نصیحت ہے۔ فرماتے ہیں اللہ پاک کے اخلاق اپنا لو۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کونوا ربانیین، ترجمہ کہ اللہ والے ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ ربانی یعنی اللہ والے ہو جاؤ۔ ربانی بننا کیسے ہے؟ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ پاک کے اسماء الحسنہ کا فیضان اپنی سیرت کردار میں جاری کر لے وہ ربانی ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ پاک کا پیارا نام ہے رحمان، ہم اپنے اندر حمدلی پیدا کر لیں۔ اللہ پاک کے نام مبارک ہے غفار، ہم معاف کرنے کی عادت بنا لیں۔ اللہ پاک کا پیارا نام ہے رزاق ہے، ہم بھی لوگوں میں رزق بانٹنے یعنی دوسروں کو کھانا کھلانے، کثرت سے صدقہ خیرات کرنے کی عادت بنا لیں۔ اللہ پاک کا نام شریف ستار ہے، ہم بھی لوگوں کے عیب چھپانے والے بن جائیں۔ اللہ پاک کا نام بابرکت السلام ہے، ہم بھی سلامتیاں بانٹنے والے بن جائیں۔ غرض کہ ہم اللہ پاک کے بابرکت ناموں کو پڑھیں، انہیں سمجھیں اور علماء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان ناموں کا فیضان اپنی سیرت کردار میں جاری کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم منصب خلافت کے اہل بن سکتے ہیں۔ چوتھی اور آخری چیز جو ہم اپنا کر منصب خلافت کا اہل بن سکتے ہیں وہ ہے فقیر شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔
آپ نے اس آیت کریمہ آیت خلافت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا بیان ہے، اس آیت کی تفسیر میں پوری کتاب لکھی ہے۔ اس میں آپ نے ان باتوں کا بیان کیا ہے جنہیں اپنا کر انسان منصب خلافت کا حقدار بنتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں منصب خلافت کا حقدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی فکر کا راستہ اپنا لے۔ فقہ صوفیہ کرام کی ایک اصطلاح ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا۔ یہ بہت ہی اہم وصف ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ حرص اور لالچ انتہائی بری بیماریاں ہیں۔ انسان کو اعلیٰ صلاحیات جن کی بدولت انسان منصب خلافت کا حقدار ہے، لالچ ہماری ان صلاحیات پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ اپنے اندر بے نیازی پیدا کریں اور صرف اللہ پاک سے لو لگا لیں۔ منقول ہے کہ اللہ پاک کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے حواریوں نے پوچھا، اے روح اللہ علیہ السلام، کیا وجہ ہے کہ آپ پانی پر ایسے چل لیتے ہیں جیسے ہم زمین پر چلتے ہیں، مگر ہم ایسے نہیں چل سکتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے نزدیک وزن دینار کی کیا اہمیت ہے؟ حواریوں نے عرض کیا، ہمارے نزدیک درہم دینار کی اچھی قدرت منزلت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے نزدیک درہم دینار اور مٹی کا ڈھیلا برابر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حد تک بے نیاز سے کہ جیسے مٹی کا ڈھیلا بے وقت چیز ہے، آپ کے نزدیک مال دولت درہم دینار کی ایسی ہی اہمیت ہے۔ یہی وہ وصف ہے جو انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارتا ہے۔ اگر اس کی جگہ آدمی کے اندر لالچ آ جائے تو انسان بظاہر بالکل آسان کام بھی نہیں کر پاتا۔ حضرت مبارک بن فضیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی علاقے میں ایک بہت بڑا درخت تھا، لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اس طرح علاقے میں کفر و شرک کی وبا بہت تیز تھی، پھیل رہی تھی۔ ایک مسلمان شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اسے یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ یہاں غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ وہ جذبہ ایمانی سے معمول ہو کر کلہارا لے کر اس درخت کو کاٹنے چلا۔ اس کے ایمان نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ پاک کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اسی جذبے کے تحت وہ درخت کاٹنے جا رہا تھا کہ شیطان مردوب اس کے سامنے انسانی شکل میں آیا اور اسے درخت کاٹنے سے روکنے کی کوشش کی۔ اور مسلمان جذبہ ایمانی سے سرشار تھا، لہذا کسی صورت اپنے ارادے سے باز نہ آیا۔ بحث لمبی ہوئی تو ان دونوں یعنی شیطان اور مسلمان کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ مسلمان چونکہ جذبہ ایمانی کی طاقت رکھتا تھا، لہذا اس نے شیطان کو پچھاڑ دیا۔ اب شیطان نے ایک اور داؤ کھیلا، مسلمان کو لالچ دیتے ہوئے بولا، اگر تم اس درخت کو نہ کاٹو تو روزانہ تجھے اپنے تکیے کے نیچے سے 2 دینار ملا کریں گے۔ اب اس مسلمان کے دل میں لالچ آ گیا، وہ 2 دینار یعنی سونے کے سکوں کے بدلے درخت کاٹنے سے رک گیا۔ اگلے دن صبح جب اٹھا، اس کے تکیے کے نیچے دینار موجود تھے، اس نے دینار لے لیے۔ دوسرے دن صبح اٹھا تو دوبارہ تکیہ اٹھایا، مگر آج اس کے نیچے دینار موجود نہیں تھے۔ اسے بڑا غصہ آیا، اس نے دوبارہ کلہارا اٹھایا اور درخت کاٹنے چل پڑا۔ راستے میں پھر شیطانی انسانی شکل میں ملا، کچھ کہا کہ ارادہ ہے، کہا میں درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے پھر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر یہ نہ رکا۔ آخر آج پھر ان کے درمیان کشتی ہو گئی۔ پہلے تو مسلمان نے شیطان کو پچھاڑا تھا، مگر اس بار شیطان نے اس مسلمان کو بری طرح شکست دے دی۔ اب مسلمان نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ بولا، میں ابلیس ہوں۔ پہلے جب تو درخت کاٹنے آیا تب تیرا غصہ جذبہ ایمانی کی وجہ سے اللہ پاک کے لیے تھا، اس لیے تو مجھ سے جیت گیا، مگر آج تیرا غصہ دیناروں کی وجہ سے ہے، لہٰذا اب تو کبھی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے لالچ کا نقصان۔ ہم جب لالچ میں پڑ جاتے ہیں تو ہمارے اندر کی اصل طاقت جو ہمیں شیطان کے خلاف فتح عطا کرتی ہے، یعنی ہمارے ایمان کی طاقت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر
بے نیازی پیدا کرنی چاہیے۔ ہم جتنے حریص بنیں گے اتنے ہی فسادات میں پڑ جائیں گے۔ لہٰذا اپنے اندر سے ہرس لالچ نکال کر پھینک دے اور صرف اللہ پاک کے حضور متوجہ رہے۔ اس کے ہو کر باقی ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم دل اجلا چمکدار ہوگا، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں آسانی ہوگی، اور اس کے اور بھی بہت سارے فائدے نصیب ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ انسان کا سب سے پہلا تعلق، سب سے اہم منصب خلافت ہے۔ اس مقام پر خلافت کا مطلب ہے زمین پر اللہ پاک کے احکام نافذ کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ اس منصب کی اہلیت اپنے اندر پیدا کریں۔ وہ کیسے کرنی ہے؟ اس کے لیے اپنے دل کی حفاظت کریں، دل پر کبھی بھی میل نہ چڑھنے دیں، اپنے غصے اور خواہشات پر قابو رکھیں۔ تیسری چیز ہے اللہ پاک کے پیارے پیارے ناموں کا فیضان اپنی سیرت میں اتارنا اور فخر پیدا کرنا۔